الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی آخری نشست ہے۔ اس میں رمضان سے متعلق روایتیں زیر بحث رہیں۔ رمضان میں اللہ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے روزوں کا مہینہ بنا دیا۔ یہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے جو مراسم عبودیت مقرر کیے ہیں، ان میں جس طرح نماز رہی ہے، زکوٰۃ رہی ہے، قربانی رہی ہے، اسی طرح سے روزہ بھی ایک اہم عبادت کی حیثیت سے موجود رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادات بھی ہم انجام دیتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے جو مراسم عبودیت ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ اس دنیا میں ہم اپنے جذبات، احساسات اور اپنے تصورات کو جب زبان دینا چاہتے ہیں تو الفاظ کی زبان بھی دیتے ہیں، اور بعض موقعوں کے اوپر عمل کی زبان سے بھی ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے ہم ملنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، بعض علامتیں اپنے قومی افتخار کے اظہار کے لیے جھنڈے اور ترانے کی صورت میں قائم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بھی جتنی بنیادیں ہو سکتی ہیں، ان سب کو متعین کر کے ہمارے پروردگار نے خود ہمارے لیے عبودیت کے مراسم مقرر کر دیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ظاہر ہے کہ عبد اور معبود کے تعلق میں پرستش ہے۔ اس کے اظہار کے لیے نماز کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا، اس کا پابند کیا گیا، تاکہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے ہم افراط تفریط کا رویہ نہ اپنا لیں۔ اسی طرح سے اپنے جان و مال کو اپنے پروردگار کی طرف نظر کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کو ایک رسم کے طور پر قائم کیا گیا۔ یہ بھی مراسم عبودیت میں بڑی اہم چیز ہمیشہ سے رہی ہے۔ قربانی نظر کی تمثیل ہے، یعنی بندہ اصل میں کسی جانور کو ذبح کر کے اس بات کا اعلان کرتا ہے، علامتی طور پر اعلان کرتا ہے کہ مجھے بھی اگر اپنے پروردگار کے دین کی نصرت کے لیے کسی وقت جان دینا پڑی تو میں اسی طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا۔ روزہ اس میں اطاعت کی تمثیل ہے۔ اس میں بعض ایسی چیزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور ایک بندہ مومن اس پابندی کو اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے بطیب خاطر قبول کرتا ہے کہ جن چیزوں پر کسی حالت میں بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے یا اس کا کوئی عقلی تقاضا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہماری وہ جبلتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کا ذریعہ بنا دیا ہے، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم اپنے جنسی جذبات کی تسکین ایک خاص دائرے میں کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہمیں جن چیزوں کا پابند کیا، جو حدود ہمارے لیے مقرر کیے، ان کی تربیت کے لیے یہ عبادت بھی ہم پر فرض کی۔ کم و بیش 30 روزے تھے، اور یہ 29 روزے ہی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو ایام معدودات کہا ہے، یعنی گنتی کے چند دن۔ پورا سال انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اور ان سب چیزوں میں اپنے لیے حظ اور لذت کے سامان ڈھونڈتا ہے،
یا زینت کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن ان چیزوں پر اس مہینے میں پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہ پابندی بھی اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا دن کے اوقات میں لگائی گئی ہے، یعنی راتوں میں روزے کا پابند نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا جذبہ انسان میں بیدار کرنے اور اسے اس کے لیے تیار کرنے کہ وہ اپنے رب کے کہنے پر ہر چیز سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اسلام کی حقیقت چونکہ یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ کہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے لافانی تعبیر ہیں کہ ہم اسلام کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو وہی الفاظ ہماری زبان سے نکلیں، اسلمت لرب العالمین، یعنی جہانوں کے پروردگار کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اس کے سامنے، اس کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ تو یہ جو اسلام کی بنیادی حقیقت ہے، اس کا اظہار یوں تو بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی میں ہوتا ہے، جس چیز کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی ہمیں بہت سی چیزوں کے معاملے میں محتاط رہنا ہوتا ہے کہ ان میں اخلاقی قباحتیں ہیں۔ ہمارا حادثہ اخلاقی خود ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ان چیزوں کے ہمیں قریب نہیں جانا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کا مال ہضم کرنے کے منصوبے نہیں بنانے چاہیے، جو حقوق ہم پر قائم ہوتے ہیں ان کو تلف نہیں کرنا چاہیے، قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے۔ اس دنیا کے اندر جو حیثیت بھی ہم کو حاصل ہو اس میں اللہ کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے اس حیثیت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ یہ جو تقوی کی تعلیم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ روزے، رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ ان سے متعلق جو روایتیں ہم نے پڑھیں، ان روایتوں میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا جو کچھ بھی تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ صورت بھی ملحوظ رہے جو اللہ کے پیغمبروں نے قائم کر دی ہے، یعنی جن چیزوں پر پابندی لگا دی ہے ان پر حقیقت میں پابندی کو قبول کیا جائے۔ لیکن یہ صورت ہی مطلوب نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بھی مطلوب ہے کہ ان کی حقیقت پر نگاہ رکھی جائے، یعنی انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی تربیت دے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اظہار کر رہا ہے۔ باقی زندگی میں جو 11 مہینے گزریں گے، کسی آدمی سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ کھائے گا نہیں یا پیے گا نہیں یا بیویوں کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ ساری چیزیں مباح اور جائز چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی نکیر نہیں ہے۔ لیکن اس ایک مہینے میں بندہ اس چیز کی تربیت حاصل کرتا ہے کہ وہ چیزیں جن سے مجھے بعد میں روکا گیا ہے، اس وقت بھی روکا گیا ہے، بعد میں بھی روکا گیا ہے، یعنی وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کو ساتھ فریب نہیں کروں گا، میں کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کسی کی عزت آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ دین کی جتنی اصولی باتیں ہیں وہ سب ہمیشہ میرے پیش نظر رہیں گی، اور میں اللہ کی حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کروں گا۔ تو یہ جو چیز ہے، یعنی جو روزے کی حقیقت ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کو ہمیشہ ہدف بنا کر انسان رمضان کے یہ دن گزارے۔ ان میں خاص طور پر یہ چیز بھی ہمارے سامنے ان روایتوں سے آئی کہ آدمی کو جتنا بھی موقع ملے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے سورہ مزمل میں فرمایا ہے کہ لوگوں کی ذمہ داریوں کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان میں سے کسی کو سفر کرنا ہے، کسی کو کاروبار کرنا ہے، کسی پر اور کوئی ذمہ داری ہے، تو فقرؤ ما تیسر من القرآن، یعنی نماز، اور نماز میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ویسے بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اس کے رسول کے اسوے کی پیروی کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے تعلق کی تجدید ہوتی ہے۔
میں نے اس پر بھی توجہ دلائی کہ قرآن مجید پر تدبر کرنا چاہیے، جو اہل علم ہیں ان کو بہت غور بہت خوض کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، ان کو قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر ڈیرے ڈالنے چاہیے۔ یہ ایک پہلو ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو جو قرآن مجید کی تذکیر ہے، قرآن مجید کی نصیحت ہے، قرآن مجید جو دین کے بارے میں ایک عمومی ہدایت لے کر نازل ہوا ہے، وہ انذار کی کتاب ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کا بڑا ہی عمدہ طریقہ یہ ہے کہ نماز میں قرآن مجید کو پڑھا جائے اور خاص اس زاویے سے نگاہ رکھی جائے، کیونکہ قرآن مجید کی دونوں جہتیں بڑی اہم ہیں۔ وہ محل تدبر ہے، غور و خوض کیا جائے گا، اس میں تو بعض اوقات ایک آیت 2 آیات بھی مہینوں زیر غور رہ سکتی ہیں، لیکن دوسرا اس کا پہلو جو اس کا اصل ہدف ہے وہ کیا ہے؟ تذکیر، انذار، لوگوں کو خبردار کرنا، ان کو بیدار کرنا، انہیں آخرت کی طرف متوجہ کرنا، انہیں یہ بتانا کہ اس کائنات کا تنہا پروردگار ہے جو تمہارا معبود ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی خالق ہے، تمہیں اپنی ساری توجہات کا مرکز اسی کو بنانا چاہیے اور آخرت کو اپنا مقصود قرار دے کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ در حقیقت وہ پیغام ہے جو قرآن سے اس مہینے میں خاص طور پہ حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ نماز میں اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اب بہت طریقے پیدا کر دیے ہیں جس میں آپ اچھی سے اچھی آواز میں قرآن مجید سن سکتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کا سننا اور قرآن کا پڑھنا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ اجر کے لحاظ سے کوئی فرق ہے اور نہ اس اعتبار سے کہ آپ قرآن مجید سے تذکیر اور نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ آخر میں 2 روایتیں باقی ہیں، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اعتکاف کے بارے میں ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، قالت السنت علی المعتکف لا یعود مریضا ولا یشہد جنازہ ولا یبص المرأ ولا یباشرہا ولا یخرج لحاجہ الا لما لا بد من ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وقت یہ صورت پیش آئی ہے کہ لوگوں نے کچھ اپنی فقہ بیان کرنے کی صحیح کی ہے، تو ام المومنین نے جو سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے معمولات سے واقف تھیں، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو انفرادی عبادت ہے، جس میں ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کوئی کام کیا ہو۔ پھر ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ازواج مطہرات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اس اسوے کو ہمیشہ زندہ رکھتی تھیں، یعنی پھر اعتکاف کیا کرتی تھیں، اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اعتکاف کے معاملے میں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا وہ یہ ہے کہ مریض کی چلتے چلتے، جیسے کہ پیچھے بیان ہوا، باہر نکلے، گھر گئے، کسی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلے تو عیادت کر لی، لیکن یہ نہیں ہے کہ کہیں اطلاع ملی تو عیادت کرنے کے لیے مسجد سے نکل کھڑے ہوئے۔ ولا یشہد جنازہ، اسی طرح کا معاملہ جنازے کا ہے، یعنی اس میں بھی نہیں جاتے تھے۔ ولا یمس البرا ولا یباشرہا، اور بیویوں سے بھی رات میں، رمضان میں اجازت ہے لیکن رات میں بھی الگ رہیں۔ یہ بات قرآن مجید نے بھی واضح کر دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ اعتکاف میں اگر تم بیٹھے ہو تو کسی صورت میں بھی بیویوں سے تعلق نہیں رکھ سکتے، یعنی یہی وہ زائد چیز ہے، مسجد میں رہنا اور بیویوں سے تعلق ختم کر لینا، یہی وہ چیز ہے کہ جو روزے سے آگے اعتکاف کو اعتکاف بناتی ہے۔ اعتکاف در حقیقت روزے ہی کا منتہائے کمال ہے۔ الا لما لا بد من، ان سب چیزوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آدمی کو اپنی کسی حاجت کے لیے ہی بس نکلنا چاہیے، ولا یخرج لحاجہ، یعنی وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے بھی نہ نکلے، جو عام ضرورتیں ہوتی ہیں، الا یہ کہ ناگزیر ہو، کھانا کھانے جانا ہے یا رفع حاجت کے لیے جانا ہے تو بس انہی کے لیے نکلنا چاہیے۔ اس کا ظاہر ہے کہ یہ مطلب ہے کہ عمومی حالات میں مسجد ہی میں رہا جائے گا، ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے گا اور اپنی ساری توجہ اپنے پروردگار کی طرف رکھی جائے گی۔ وہ مزید فرماتی ہیں کہ ولا اعتکاف الا بصوم،
یعنی روزے ہی کا منتہا کمال اعتکاف ہے، اس لیے روزے کے بغیر اعتکاف کا کوئی تصور نہیں۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور یہ مسجد جامع میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے بھی وانتم عاکفون فی المساجد میں اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اور یہ آخری روایت عبداللہ بن عمر کی ہے، ابن عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا اعتکف طرح لہ فراشہ ویوضع لہ سریرہ وراء اسطوانۃ التوبہ، یعنی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں استوانہ توبہ کے پاس، جہاں ایک صحابی نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے باندھ لیا تھا تو اس کو لوگ استوانہ توبہ کہنے لگ گئے، تو اس جگہ آپ کے لیے بستر لگا دیا جاتا تھا یا تخت سا بچھا دیا جاتا تھا، اور یہ معلوم ہوتا ہے دوسری روایتوں سے کہ اس میں ایک قبہ بھی بنا دیا جاتا تھا، تو اس میں آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ یہ وہ سب روایات ہیں، یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ دعوت ہے جو ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔